کسی بھی شخص کے بارے میں رائے دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم سب نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، اور انسان جو کچھ کے سنتا ہے، بولتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے ہاں اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے ہم اللہ کے ہاں مسئول ہیں، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ دوسرے، کسی بھی شخصیت سے کتنی نفرت ہو، کتنی محبت ہو، ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور لوگوں کبھی بھی کسی شخص کی دشمنی میں اس حد تک نہ بڑھ جانا کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو ہر ایک کے ساتھ، وہ اقرب للتقویٰ، اور یہ تقویٰ کے قریب ترین چیز ہے۔ اسی طرح بھیا، جس شخص کے بارے میں ہی معلوم نہ ہو، محض ایک آدھ کوئی اچٹتا سا جملہ، محض اس کے چند جملے پڑھ کے یا سن کے رائے قائم کر لینا، وہ بھی چلیے کسی حد تک قابل برداشت ہے، لیکن اس کے بارے میں اس رائے کا اظہار کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ وہ آدمی ایسا نہیں تھا جیسا تم کہہ رہے تھے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ مولانا مودودی کو ہمارے سامنے لوگ کہتے تھے، جلسوں میں نعرے لگاتے تھے کہ ایک مودودی 100 یہودی، 100 یہودی ایک مودودی۔ یہ ہم نے نعرے سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور کفر تک انہیں پہنچاتے تھے۔ ختم نبوت کا منکر ہے، فلاں کا منکر، فلاں کا منکر۔ ایک جلسے میں ہمارے ہی ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، جو کچھ ہو سکتا تھا جی بھر کے انہوں نے جلسے میں گالیاں دی، ہم بھی چپ کے سنتے رہے۔ شورش کاشمیری پاکستان میں احراری تھے، اور بہت اچھے بلا کے ذہین اور بولنے والے اور لکھنے والے، کئی کتابیں کی چٹان ایک رسالہ ان کا نکلتا تھا۔ انہوں نے اگلے دن مودودی صاحب کو خط لکھا کہ فلاں حضرت راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ان کی ملاقات ہو، اور غلط فہمیاں یا رنجشیں ہیں وہ دور ہوں۔ مولانا کا جواب چھپ گیا، یہ خط بھی چھپ گیا۔ انہوں نے شورش کاشمیری صاحب کو خط لکھا کہ رات جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں جلسہ عام میں فرمایا ہے، اس کے بعد کیا کسر باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی شریف آدمی ان سے مل سکتا ہے؟ ہم تو سنے ہوئے تھے، خط بھی پڑھا بعد میں، اور بہت بڑے ایک بزرگ جن کا نام لیتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ شخص گمراہی کے اس درجے میں ہے کہ تم دیکھو گے مرنے سے پہلے پہلے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ کر کے مرے گا۔ مولانا نے اس کا جواب لکھا، اس کا جواب ہم جیسے گناہ گاروں کو بالکل مات کر دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس نیکیاں ہوں گی، اعمال ہوں گے، ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، توسل ہوگا، مشائخ کے لڑی میں ہوں گے، لیکن ہم جیسے گناہ گار جن کے پاس خدا کی رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، ہمیں بھئی بڑا ڈر لگا اس جواب سے۔ مولانا نے لکھا ان کو جواب میں کسی اور کو کہ یہ سارے مجھے یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ میں بغیر کوئی دعویٰ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور قیامت میں ان سب کے گریبان پکڑ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اور کہوں گا کہ اے اللہ ان سے پوچھ جو انہوں نے مجھ پہ تہمتیں لگائی تھیں اس کا کیا ہو۔ جواب کو پہلی مرتبہ پڑھا جب تو لرز گئے۔ یا اللہ، کسی کے بارے میں رائے دینا اور خاص طور پہ نیگیٹو ریمارکس پاس کرنا
یہ کسی دن کس خطرے کا باعث بن سکتا. ہم اب بھی جانتے ہیں، ہم اسی کے قائل ہیں کہ مودودی صاحب نے بہت سی چیزیں غلط لکھی، لیکن کیا وہ غلطی اس درجے کی تھی کہ اسے کافر؟ اور پھر منشی مودودی، اور مودودی نے کہیں پڑھا ہی نہیں. یہ کچھ سب پچھلے زمانوں کے قصے نہیں ہیں، یہ ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، آپ کی بھی آنکھوں دیکھی چیزیں ہوں گی. اللہ کی شان مظاہر العلوم سہارنپور نے زبردست مخالفت کی، اور مظاہر العلوم کی اگلی شاخ میں عظمت محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ، شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے اور ان کے سالے ہیں یا داماد ہیں، ہم نے انہیں لکھا کہ ہمیں یہ کتابیں چاہیے. انہوں نے فوٹو کاپی بھجوائی. پھر انڈیا جب جانا ہوا تو ہم کاندلہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک مرتب نقشہ دیا. مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کون تھے؟ دوسری پیڑھی آ گئی. اچھا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے یہ شاگرد تھے. اچھا، مفتی صاحب کے شاگرد فلاں فلاں آدمی تھے، ان سے حدیث فلاں فلاں نے پڑھی. اب اس پہ آگے عظمت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ امبیٹوی، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد آ گئے. ان کے شاگردوں میں پھر انہوں نے لکھ دیا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، حدیث انہوں نے ان سے پڑھی تھی. ہم نے ان سے کہا کہ حضرت وہ تو منشی مودودی تھے، وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھیا یہ تمہارے ملک کے قصے ہیں یا ان کے قصے ہیں جن لوگوں کو جہالت نے گھیرا ہوا ہے، اصل حقیقت ہم نے یہ لکھ دی. اب یہ جو کہہ رہے تھے، جن سے ہم نے بچپن میں بھی سنا تھا، یہ ہمارے بڑے تھے. جب پاکستان لے کے وہ نقشہ آئے، اسے فریم کرایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، تو کئی ایک ان کی اولادیں جب آئیں تو ہم نے کہا آپ کے بڑے تو یہی ہمیں کہتے رہے کہ مودودی ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیک واسطہ شاگرد ہیں، حدیث انہوں نے وہاں پڑھی ہے، فلسفہ انہوں نے وہاں پڑھا ہے، اور آپ یہ کہتے رہے. اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی ملے نہیں ہم سے، لیکن ہم نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ آپ اس کی تشریح کریں، آپ اسے لکھیں کہ والد صاحب نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک نہیں تھا. اب حقیقت کھلی. اس سے بھیا ہمیں اپنی ایک حیثیت کا ذرا سا احساس اس اعتبار سے بھی رہتا ہے کہ اب شاید سننے والے سینکڑوں ہو گئے ہوں گے. ہم کوئی بھی غلط بات کہہ دیں اور اللہ ہم سے پوچھے کہ تم لوگوں کو، تمہیں 2 ٹکے کے آدمی کو یہ اگر مل گئی تھی چیز تو تم نے کتنا غلط استعمال کیا، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟